اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈنگ گروپ کلیئر انشاءاللہ تعالی ہو گئی آپ کی تجوید وغیرہ؟ جی باجی ہو. اینی کوشچن کوئی ہے پوچھ سکتے ہیں. اچھا امتناع کی بات کر رہے تھے, میں سن رہی تھی. امتناع جو ہوتا ہے نا منع کرنے سے ہے, یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر کوئی وہ یعنی کسی کو سزا دینا چاہتا ہے یا کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کسی کام سے منع نہیں کر سکتا. امتناع کا یہی مطلب ہوتا ہے. ممتنع کا پھر کیا ہوگا باجی؟ ممتنع جو ہے امتناع پڑھا ہے, ممتنع تو نہیں پڑھا میں نے کہیں بھی. چار چیزیں کہی تھی. ایک عزت الامتناع ہوتا ہے نا, وہ جو چوتھی والی ہے وہ امتناع ہے. امتناع کا مطلب ہے روکنے والا کوئی نہیں ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہ کسی کو سزا دینا چاہے, کسی کو سزا دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ایک انہوں نے عزت ممتنع بھی بتائی تھی. ممتنع آپ دوبارہ سے سن لینا, ٹھیک ہے نا, دوبارہ سے سن لیں جیسے وہ کہہ رہی ہے نا, آیت سن لیں دوبارہ. ممتنع تھا, بجائے پریشان ہونے کے جا کے سن لیا کریں. صحیح ہے. یہ کون سا کوشچن ہے آپ کا؟ ویسے وہ اس کی تفسیر میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نہیں, نام ہے. آپ کی جو اسائنمنٹ اس میں سے کوئی کوشچن آیا ہوا ہے؟ جی باجی اس میں جبت کے متعلق تھا کہ جبت. تو جبت کے بارے میں تو آج ہم نے پڑھنا ہے نا. جی تو جبت کیا ہوتی ہے؟ جبت جو ہوتی ہے اس کے لفظی معنی, ہاں اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے اصل ہوتے ہیں نا, بے حقیقت اور بے فائدہ چیز. اور پھر اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد سحر ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سحر اور جادو جو ہوتا ہے یہ جبت میں ہی آتا ہے. صحیح ہے باجی آپ مجھے جادو ٹونے ٹوٹکے جتنی بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا, بدشگونیاں, وہ سب جبت میں ہی آتی ہیں. کیا پوچھ رہے تھے؟ جی باجی آپ مجھے پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ سینڈ کر سکتی ہیں, میں نے پچھلی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی, تو میں آپ کو لیسن سنا دوں گی. تو نہیں تو آپ نے اس میں سے ضروری ہے سن کے سنانی ہے, آپ اپنا تیاری کریں, جو استادہ نے لیکچر دیا وہ سنیں. اور ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں تو میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی ہوگی, میں نہیں رکھتی زیادہ اپنی چیزیں نا. اگر میں یوٹیوب پہ نہ ڈالوں تو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں, تو میں نے یوٹیوب پہ نہیں ڈالی تھی تو اس لیے. چلیے ٹھیک ہے, چلتے ہیں آگے. ہم شروع کرتے ہیں لیسن. آیت 51 نکال لیں, میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن. 51 آیت 55 56 51 یہاں سے پڑھنا ہے. اچھا جی, کون پڑھے گا پہلے؟ تو آپ نظیفے ہی پڑھتی ہیں نا. آج آپ 3 آیتیں پڑھ لیں, 51 سے لے کے 53 تک آپ پڑھ لیں. یہ 51 والی سے پڑھنا نا, جبت والی سے. ٹھیک ہے, یہاں سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ألم ترى کیا نہیں آپ نے دیکھا, الی الذین طرف ان کے جو, اوتو دیے گئے, نصیباً ایک حصہ, من الکتاب کتاب میں سے,
युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिल जिब्ती साथ जिब्त व तागूती और तागूत व यक़ूलूना और वो कहते हैं लिल्लज़ीना इनके लिए जिन्होंने कफरू कुफ्र किया हा उलाई ये लोग हैं आहदा ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं मिनल लज़ीना इनसे जो आमनु ईमान लाए सबीला रास्ते के उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना वो जो लानहुम इन पर लानत की इन पर अल्लाह अल्लाह ने वमन और जिसने और जिस पर यलानी लानत कर दे अल्लाह अल्लाह फलन तो हरगिज नहीं तजिदा आप पाएंगे लहू इसके लिए नसीरा कोई मददगार अम या लहुम इनके लिए नसीब कोई हिस्सा है मिनल मुल्क की बादशाहत में से फ़इज़न तो तब ला युतूना नहीं युतूना फ़इज़न नहीं युतूना नासा लोगों को नक़ीरा मजहूल है ना, मजहूल युतूना वो देंगे नासा लोगों को नक़ीरा खजूर की गुठली के सुराख के बराबर यानी तिल बराबर, छोटी सी जो डॉट होता है ना खजूर की गुठली, इसका मतलब होता है नकीर का मतलब वही होता है। और इसके लिए फतील का लफ्ज हमने पिछली दफा पढ़ा था, इस दफा नकीर पढ़ा है। और एक और भी होता है, 3 लफ्ज होते हैं इसके लिए खजूर की गुठली के, जो एक धागा होता है, धागा जी हाँ, और एक ये जो डॉट होता है नकीर डॉट होता है, और फतील धागा होता है जो पिछली दफा हमने पढ़ा था। और एक और आता है कितमीर, कितमीर का लफ्ज भी आता है। 3 लफ्ज आते हैं इसके लिए, तो वो भी जब आएगा तो उसको भी देख लेंगे। अच्छा, नसीबन, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिनको दिया गया किताब का एक हिस्सा, किताब का एक हिस्सा या किताब में से एक हिस्सा। तो यहाँ पर एक हिस्सा मैंने पिछली दफा बताया था, इससे क्या मुराद होती है? किताब में से एक हिस्सा जो है, यानी किताब का एक हिस्सा दिया गया उनको। किताब का एक हिस्सा जो किताब उन पे दी गई थी। और ये जो यहूद का, यहाँ पे यहूद का जिक्र हो रहा है। और ये जब उनको ये हिस्सा, यानी वो ईमान लाते, वो हिस्सा किताब देने के बावजूद, उनको बताने के बावजूद फिर वो जो है दूसरी चीजों को मानते हैं, जैसे नहीं देखें, ऊतु पीछे बार बार आ रहा है, ऊतु नसीबा मिनल किताबी, उनको दिया गया किताब में से एक हिस्सा। अब देखें कामिल किताब क्या है, वो कुरान है। अल किताब जो है, अल किताब का मतलब होता है कुरान में, कुरान मजीद, ठीक है। कामिल किताब जो है उसका एक हिस्सा दिया गया यहूद को और एक हिस्सा दिया गया नसारा को। पूरी कामिल किताब हमारे पास है, लेकिन उसके अंदर से उनको एक हिस्सा जो है वो यहूद को दिया गया, किसकी सूरत में? तौरात की सूरत में, और एक हिस्सा इंजील की सूरत में दिया। सिंपल सा मतलब है, यानी कुरान का एक, अल किताब का मतलब कुरान है, और कुरान का एक हिस्सा उनको दिया गया, यानी कुरान कामिल किताब हो, उसके अंदर ही वो जो है आपकी दोनों किताबें भी हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आसान सी बात है, इसमें मुश्किल नहीं है। फिर युमिनूना वो ईमान लाते हैं किस पर? बिल जिब्ती, जिब्त का भी हमने तफसील कर ली, जादू, टोने, टुटके, बदशगुनियां, जो भी आप तैर का लफ्ज भी इसके लिए यूज होता है, परिंदे को उड़ाते थे बदशगुनी के लिए, शगुन लेते थे उससे। फिर इसमें पत्थरों का इल्म, जितनी भी आती है ना चीजें, वो यानी जो सितारों का इल्म, और कायन जो होते हैं, कायन कौन होते हैं? वो जो बताते हैं ना कि हाँ, नहीं नो, जो किस्मत का हाल बताते हैं वो होते हैं ना। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, जिब्त में आ जाते हैं। तागूत से क्या मुराद है? शैतान। हाँ, शैतान है। और जिब्त से मुराद बुत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बुत भी इससे मुराद ली गई है, जिब्त से बुत ली गई है और तागूत से शैतान लिया गया। तो अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो लोग बुतों और शैतान पर ईमान लाते हैं, यहाँ बात हो रही है ना,
لوگوں کی, وہ ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 3 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں, تینوں میں سے دیکھ کے جواب دیں. وہ ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. پہلے تو ایمان والوں کو بتا دیں. جی ایمان والوں کے بارے میں آپ سوال پھر سے کریں, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سوال یہ ہے میرا کہ یہ جو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں نا؟ یہود ہیں یہ, جی ہاں. اور یہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے, ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیا کرتے تھے کہ جو کفار مکہ تھے ان کو جا کے کیا کرتے تھے, ان کو ہمارے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے نا. جی جی. اور ان کو کیا کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ مشرک کو ہدایت یافتہ ہیں. ان کی بتوں کی تعریف کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو, یعنی کس سے؟ مسلمانوں سے. مسلمانوں سے زیادہ ہدایت. یہاں پر یہی ہے نا, دیکھیں آیت کو سمجھا کریں, ایک ایک لفظ کو سمجھا کریں. بالجبتی وہ ایمان لاتی ہیں کس پر؟ جبت پر اور طاغوت پر. شیطان ان کا کیا ہے, اس کی ورشپ کرتے ہیں. وہ یقولون, اور وہ کہتے ہیں, للذین, ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کفار مکہ ہیں. کفار مکہ, جی ٹھیک ہے. بس یہی ہے. اور کیوں کہتے تھے یہ ان کو ایسے کیوں کرتے تھے وہ؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا, راستے کے اعتبار سے یہ تم لوگ زیادہ جو ہدایت یافتہ ہو. حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ, ہاں, کیونکہ وہ ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بھیجا, اسی وجہ سے. بالکل وہی ان کے دلوں میں چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ حسد جو ہے ان کو کچھ نہیں کرنے دے رہا. کتنی بری بیماری ہے نا یہ. جی. تو یہ ان کو جا کے بھڑکاتے تھے کہ تم تو زیادہ ہے, ان کی بتوں کی تعریفیں کر کے, اور تم تو زیادہ مسلم. اور ہم دیکھو کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں, کئی دفعہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ بہتر ہیں یار, دیکھو ان کے اخلاق بھی دیکھو, اور اتنا چیریٹی بھی اتنی کرتے ہیں. کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ, نہیں کہتے؟ کہتے ہیں ہم لوگ. نہیں کہنا چاہیے, ایمان کی کمی ہے, نہیں کہنا چاہیے. یہ اللہ کے دشمن ہیں, انہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کو گالی دیتے ہیں, اللہ کی اولاد. تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم سے بہتر؟ بتائیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید سے نوازا ہے. تو ہاں, توحید کے عمل جی ظاہراً ان کے اعمال بہتر لگتے ہیں نا, اس وجہ سے لوگ بول دیتے ہیں کہ ویسے تو اخلاقیات میں وہ اس لحاظ سے تو پھر ہم بہت سخت گرے ہوئے ہیں نا, ہر برائی ہمارے اندر آئی ہوئی ہے. لیکن اس لحاظ سے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ, لیکن پھر بھی کلمہ گو تو ہم ہی ہیں نا. ہم تو اللہ کا شریک نہیں بناتے نا. جو وحدانیت پہ اللہ کی یقین رکھتے ہیں وہ ان سے بہتر ہے. جو کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کو شریک بناتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو اولئک الذین, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے, تو ہم سے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اور یہ بھی لفظ یوز نہ کیا کریں. ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں فلاں لعنت ہو اس پہ, یہ ہم بڑے آرام سے یہ لفظ اتنا برا ہے نا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہمیشگی کی جہنم اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کی دوری. بات ہے, وہ بچوں کو مائیں بول رہی ہوتی ہیں, میں نے خود سنا ہے, بولتی ہیں وہ, کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. تو یہ کبھی بھی لفظ یوز نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین اور ان کے لیے, سب کے کفار کے لیے یوز کیا. اولئک الذین, کون لوگ؟ یہ یہود جو ہیں. نصارہ کے اندر پھر بھی ہمارا حسد ہمارے بارے میں کم ہے, لیکن یہود وہ تو دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں فلسطین میں. تو لعنہ ماضی ہے, اور یہ ہم جو ہے ان کے اوپر, یعنی یہودیوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. اور جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے, فلن تجد لہ نصیرا, پھر وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, جہنم میں ڈال کے بھول جائے گا, نکالے گا بھی نہیں. یہ بہت برا لفظ ہے یہ لعنت کا. تو ہمارا تو بعض دفعہ تکیہ کلام بنا ہوتا ہے, تو یہ چیز نہیں کرنی. اچھا, اس میں دوسری چیز جو میں نے پوچھی تھی, ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں کے بارے میں, کیا کہتے تھے کہ یہ کفار جو ہیں, کفار مکہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے.
اور تیسری چیز کیا ہے وہ اگلی آیت میں کیا تھا؟ ہم لہم نصیب من الملک، ہاں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی حصہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں نا، جی سوال کر کے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں یہود سے ان کے بخل کے بارے میں بات ہو بخل کے رہی ہے، بارے میں بات ہو رہی کہ وہ زیادہ بخیل لوگ ہیں یہاں سے کہ وہ لا یؤتون الناس نقیرا، وہ نہیں دیں گے لوگوں کو یعنی کھجور کی وہ جو گٹلی کی تل کے برابر بھی۔ اللہ تعالیٰ سوال کیا کر رہے ہیں؟ ام کا مطلب جو ہوتا ہے یا بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ام لم تنذر، جب ام کے ساتھ لم آتا ہے نا تو پھر وہ یا کا مطلب دیتا ہے۔ ام کے بعد جب لم آ جاتا ہے نا آگے، جیسے ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو وہاں پر کیا ہے لم آ رہا ہے ام کے بعد، تو اس وقت وہ یا کا معنی دیتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ لم نہیں آ رہا تو ام کا مطلب کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں، ان کا کوئی حصہ ہے یہودیوں کا، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا، اگر وہ ان کا کوئی حصہ ہوتا تو تب کیا کرتے وہ؟ لا یؤتون الناس، لوگوں کو اگر بادشاہت میں حصہ بھی ہوتا نا تب بھی وہ نہ دیتے، تل برابر بھی کسی کو نہ دیتے، اتنے وہ لوگ بخیل، اور جو بلکہ جو بخل ایک تو ہوتا ہے نا خود بخل کرنا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو بھی روک دیتے تھے کہ تم بھی نہیں دو، مت دو، کیوں دے رہے ہو، پاگل ہو۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ آگے کسی کو خرچ کرنے دیتے، ان کو بھی رکوا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ، بادشاہت میں کچھ حصہ دے دیے اور اتھارٹی مل جائے اگر ان کو، تو بھی ان پہ جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، ان کو تھوڑا بھی نہیں دیں گے وہ ان کی۔ بادشاہ تو اللہ کی ہے نا، مالک الملک کون ہے؟ بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہے نا جی۔ تو یہاں پر ان کی باتیں بتائی گئی، اللہ کا بھی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں۔ تو وہ سوال جو میں نے کیا تھا نا اس میں جواب آ گیا آپ کا پورا سے۔ ابھی نیکسٹ سسٹر آ جائیں، 54 آیت پڑھیے، سائمہ آپ آ جائیں۔ اچھا دو آیتیں آپ نے کرنی ہے، کون کر، کس نے کرنی؟ ہاں ہنا، آپ دو آیتیں کر لیں اگلی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، الناسا، لوگوں سے، اعلیٰ، اوپر کریں۔ اچھا سوری میرا پارا بھی کھلا ہوتا ہے تو اچھا یہاں پہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، اس کے جو عطاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، من فضل ہی اپنے فضل سے، فقط پس تحقیق آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں، ملکن بادشاہیت، عظیمن بہت بڑی، فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے، من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو صدا رک گیا، عنہ اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرا بھٹکتی ہوئی، یا سعیر جہنم کا نام ہے نا، جس طرح جہنم ایک جہنم کا نام ہے، اسی طرح نار بھی اس کا نام ہے، سعیر، بہت سارے نام ہیں، 6-7 نام ہیں اس کے جہنم کے، جیسے جنت کے نام ہوتے مختلف۔ اچھا ام یحسدون، اب اس میں آپ نے ترجمہ کر لیا تو میں آگے کوشچن کرتی ہوں۔ آل ابراہیم کی بات ہو رہی ہے نا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، یہاں پہ آ رہا ہے اوپر پہلی بار یہ ام یحسدون، ہاں نہیں پہلے صحیح ہے نا، یہاں سے میں کوشچن کرتی ہوں نا، تو آل ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، تو آل ابراہیم کی یہاں پہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور فضیلت جو ہے ان کی بیان کی گئی ہے، تو کس کے اوپر فضیلت بیان کی گئی ہے، کن کو بتائی جا رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل، آل ابراہیم سے بنی جو اسرائیل، لوگ حسد کرتے ہیں نا، جو حسد کرتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں کون ہیں؟ حسد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو
کس کے بنی بارے اسرائیل میں میں سے پیچھے؟ ہاں یہود یہود ہے نا، جی جی نصارہ وہ کو بھول یہود جائے، ہیں، نصارہ یہاں جی نہیں جی ہے، ٹھیک ہے؟ یہود، تو یہود جو ہے یہاں پہ ان کا ذکر ہے، پوری ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، انہیں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بخیل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ان کا بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں، ہوتا بھی تو وہ ایک نکیر کے برابر بھی نہ کسی کو دیتے، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے بندہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ہم بار بار بہت زیادہ زکوٰۃ لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، کیونکہ ہم ان سے حسد کرتے ہیں، دیں گے تو کہیں اس کے ہمارے برابر نہ آ جائے نا، تو ہم بار بار دے دیں گے، ان کو نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے درجہ پہلے رکھا ہے کہ ہمیں ان سے تھوڑا حسد بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ ام یحسدون الناس اللہ ما اتاہم اللہ، کیا وہ حسد کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں، لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ کس چیز پہ حسد کرتے ہیں؟ جو ان کو اللہ نے دیا ہے۔ جی اچھا، جو الناس سے کون کیا مراد ہے یہاں پہ، کون لوگ مراد ہے؟ ناسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ساتھی، صحاب ساتھی جی مراد ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ الناس انہی سے وہ حسد کرتے تھے نا۔ جی اور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ما اتاہم اللہ، اوپر اس چیز کے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، من جی فضلی، اپنے فضل سے۔ تو اب یہ جی فضل کیا ہے ان کے اوپر، صحابہ کے اوپر؟ اللہ نے ان کو کیا دیا اپنے فضل میں سے؟ اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا ان میں، جی جی مکہ والوں میں بھیجا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا اسماعیل کی اولاد میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فقد آتینا، تو تحقیق دیا ہم نے آل ابراہیم کو بھی تو سب کچھ دیا تھا۔ تو آل ابراہیم سے اسحاق کے بیٹے میں ہی تو سب کچھ چیزیں آئی تھی نا، کتنے انبیاء، کتنی کتابیں، کتنے رسول، یہاں پر ایک رسول آ گیا تو آگ لگ گئی نا ان کو۔ تو وہاں پہ کتنے رسول آئے، کتنے انبیاء، کتنوں کو بادشاہت ملی، سلیمان علیہ السلام، ان کے والد نا داؤد علیہ، کتنی بڑی بڑی بادشاہت تھی نا۔ تو اب اگر ادھر اس لڑی میں ایک، اس بھائی میں ایک نبی آ گیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، تو تم لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو سب کچھ دیا گیا تھا، کتاب بھی دی گئی تھی، اور حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ کتاب تو کتاب ہوتی ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، جہاں دینی چاہیے، وہ ٹائم اس وقت۔ ہاں وہ صحیح بات ہے، حکمت اسی کو کہتے ہیں، جو کام جس وقت کرنا ہے وہ تو اس کے لفظ معنی ہو جائیں گے نا۔ حکمت کا جب کتاب کے ساتھ حکمت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سنت۔ اور سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت کیا ہوتی ہے؟ کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیسے اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رسول آتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو جتنے بھی رسول آئے پیچھے، ان کو کتابیں بھی دی گئی اور ان کو ان کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، حکمت بھی دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کتنی حکمت تھی، کس طرح وہ فیصلے کرتے تھے اپنے، ان کے والد بھی اسی طرح۔ اب یہاں پر دیکھیں وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو ملکن عظیمن۔ اب ملکن عظیمن سے مراد داؤد علیہ السلام کی اور ان کی داؤد کی اور بادشاہت تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جیسی بادشاہت تو نے ہمیں دی ہے ایسی تو کسی کو نہ دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، ان کو دی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بعد کسی کو نہ دینا جو تو نے ہمیں دی ہے۔ تو وہ اتنی عظیم مملکت پھر بعد میں کسی کو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو یہاں پر بیسیکلی ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کس کو؟ یہود کو، کہ تم جو حسد کر رہے ہو، حسد سے مر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آ گئے، اسماعیل کی لڑی میں کیوں آ گئے، ادھر ہماری لڑی میں کیوں نہیں آئے۔ شریکہ ہوتا ہے نا، شریکہ ہوتا ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ ایک بھائی کی ایک اولاد ہوتی ہے پوری پشت در پشت، اور دوسری ہوتی ہے، تو یہ شریکہ چلتا ہے۔ تو یہ ان میں بھی تھا کہ اچھا یہ ادھر کیوں آ گئے، اس کو تو ادھر آنا تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، تورات میں ہر جگہ، انجیل میں صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی انہوں نے حسد کیا، پھر بھی انہوں نے وہ چیزیں چھپائی اور سب، تاکہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی وہ چھپائی انہوں نے عوام سے، کیونکہ یہ نبی تو اب آ گیا تو اب اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ حالانکہ ہر نبی جو بھی آیا تھا اس نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں یہ نبی آ جائے آخری والا تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے،
اور اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی عزت بھی کرنی ہے, توقیر بھی کرنی ہے, اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا بھی, لیکن جب وہ آیا تو ان کو حسد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ وہی اب ان کو یاد کرواتے ہیں کہ تم میں اگر ان کو فضل ملا ہے تو اس فضل کے اوپر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ دیکھو تم پر بھی تو کتنے فضل تھے نا. تم بھی تو ابراہیم جو تھے وہ بنی اسرائیل بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی نا, وہ کوئی دوسرے تو نہیں تھے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا. اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق اور اسماعیل. اب اسحاق کے جو بیٹے تھے وہ تھے یعقوب علیہ السلام, اور بنی اسرائیل کون تھے, وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے سارے. 12 بیٹے تھے تو وہ بنی اسرائیل کے لائے. بنی کا مطلب ہوتا ہے بنین, بیٹے. اسرائیل, اسرائیل کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے, ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. تو اب یہ ساری جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی لڑی میں آئے نا, تو وہ انہی کی اولاد میں. اب یہ بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہیں, اسماعیل, تو وہ بھی تو اصل چیز تو ابراہیم تھے نا. بیس تو ایک ہی تھا, پیچھے کنواں تو ایک ہی تھا نا, چیز تو ایک ہی تھی, فضل تو وہیں سے آ رہا نا سارا. تو تم لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تمہارے اوپر بھی گیا, ادھر آ گیا تو کیا ہوا. تو کتنی اچھی طرح کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی تو دی تھی, ابراہیم علیہ السلام کو, ان کی جو بادشاہتیں اور سبائیں تھی. اچھا, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ, تو ان میں سے کس نے کیا کیا, کچھ نے کیا کیا اور کچھ نے کیا کیا. کوئی ایمان لاتا ہے اور کوئی روکتے ہیں, خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ہاں, فمن, تو ان میں سے. تو بعض اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آمن بی ہی, وہ کس پر ایمان لاتے ہیں, وہ اس رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں, قرآن پر بھی. ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. تو وہ کچھ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس سے نہیں دھکیلا. اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے ہیں ان کا الگ ذکر کر رہے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, یعنی ان یہود میں سے یا نصارہ میں سے, اہل کتاب جو دونوں ملا کے کہتے ہیں, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں, اور کچھ نے کیا ہے وہ خود بھی رکے ہیں. صدا میں 2 معنی آتے ہیں. صدا ہوتا ہے خود بھی رکنا اور دوسرے کو بھی روکنا, دوسرے کو بھی روکنا. انہو, اس سے یعنی رسول سے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے. ایک جملہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. پیچھے بھی کہا تھا جب ہم نے پچھلا لیسن ختم کیا تو اس میں بھی یہ تھا وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا, تو ان کا ایک ہی گناہ کافی ہے. یہ جو کر رہے ہیں نا, شرک کر رہے ہیں, یہ ان کا ایک ہی گناہ کافی ہے ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے. اور یہاں پر بھی یہی ہے, جو حسد ہے اور جو سب کچھ یہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ایک ہی کافی ہے ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جانے کے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی آیت. ایمان کا بھی ذکر ہے اور کفر کا بھی ذکر ہے. یہود میں سے, نصارہ میں سے جو لائے تھے ایمان, ان کے ایمان کا بھی ذکر ہے اور کفر کا بھی ذکر ہے. دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں اس آیت میں. چلیے نیکسٹ آ جائیں سسٹر, آیت نمبر 56. جی کر لیں, 56 آیت کر لیں آپ. جی سسٹر میں پڑھتی ہوں. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, بے شک وہ جنہوں نے کفروا, کفر کیا, بی آیاتنا, ساتھ ہماری آیات کے, سوف, ان قریب, نسلیہم, جلائیں گے ہم انہیں, نارن, آگ میں, کلما, جب بھی, نوزجت, پک جائیں گی, جلودہم, کھالیں ان کی, بدلناہم, بدل دیں گے ہم انہیں, جلودن, کھالیں, غیرہا, اس کے علاوہ, لیذیقوا, تاکہ وہ چکھیں, لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ چکھیں عذاب کو. ان اللہ کانا, بے شک اللہ,
बेशक अल्लाह है अजीजन बहुत जबरदस्त, हकीमन बहुत हिकमत वाला। वल्लजीना और वो जो आमनु ईमान लाए, वो अमिलू और जिन्होंने अमल किए सालिहात नेक, सनुदखिलुहुम जरूर हम दाखिल करेंगे उन्हें जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं मिन ताहतिहा उनके नीचे से अनहार नहरें, खालिदीना हमेशा वो रहेंगे, खालिदीना फीहा हमेशा रहेंगे वो उसमें उनमें, अबदन हमेशा हमेशा, लहुम उनके लिए है फीहा उसमें अजवाजुन बीवियां, मुत्तहरतुन पाकीज़ा, वनुदखिलुहुम और जरूर हम दाखिल करेंगे जिल्लन जलीला, जिल्लन साए में, जलीलन घने। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इसको हम पिछली वाली आयत को पहले कर लेते हैं जिसमें इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कुफार की बात हुई है ना जी। कुफार कौन होते हैं? कुफार मुश्किन वो तो अलग चीज है कि ये जो अल्लाह की रसूल का इनकार करते हैं, किताब का, है ना, जो कुफर करते हैं ना उनसे। अच्छा, अब इनके बारे में क्या बात हुई है यहाँ पर? जो अल्लाह ताला जो है इस आयत में इनकार करने वालों के साथ क्या सलूक करेंगे, वो अल्लाह ताला अंजाम बता रहे हैं ना कि हम अंजाम बता रहे हैं जहन्नुम की मतलब वही गहराई में जलने वाली आग में डाल की खालें पक जाएंगी, फिर दोबारा अल्लाह उनकी खालें मतलब वापस आ जाएंगी और फिर दोबारा वो जलाए जाएंगे। मतलब कंटिन्यू अजाब चल रहा है उनका। सीधी सीधी आयात है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ है। लेकिन अब बहुत से लोग ये कितनी सख्त आयात है, लेकिन लोग कुरान कैसे हिफ्ज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कितनी सख्त आयत है ये। जिल्दें जल जाएंगी तो नई खालें आएंगी और नई खालों के ऊपर फिर अजाब होगा, क्योंकि अजाब जो होता है वो जल्द पे ही होता है, वो अंदर नहीं होता, ठीक है। खाल जो ऊपर की खाल होती है ना, जो उसी पे अजाब होता है। इस तरह वो क्या करेंगे, वो मुसलसल अजाब का मजा चखेंगे, ठीक है जी। यानी फिर जल्द आ जाएगी, फिर आ जाएगी। अच्छा, फिर अगली आयत में ईमान वालों का जिक्र है। अल्लाह कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि उनके साथ क्या होगा। फौरन तसल्ली आ गई ना ईमान वालों के लिए कि उनके साथ तो ये होगा, लेकिन जो ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे उनको हम दाखिल करेंगे जन्नात में, बागात में, और जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और खालिदीन फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा रहेंगे। ये जो है ना वो यानी वहां से वो निकलेंगे नहीं, सही है ना। इसमें भी आया था, ऊपर वाले में मिस नहीं था, वो भी हमेशा रहेंगे, अब्दी अजाब है उनके लिए भी। लहुम फीहा अज़वाज, जो उनके लिए क्या होंगी, बीवियां होंगी, जोड़े होंगे। जौज, जौज में स्पाउसेस के मानी आते हैं, यानी बीवी के लिए हस्बैंड होगा और हस्बैंड के लिए बीवी होगी। मुतहरतुन पाकीज़ा। पर टीचर यहाँ खाली औरतों के लिखा बीवियां हैं, बीवियां तहाई पाकीज़ा बीवियां होंगी, अज़वाज उस तरह जिक्र नहीं कि जैसे औरतों के लिए। हाँ, यहाँ पर अज़वाज इसलिए हमें मोनस लग रहा है, बीवियां लग रहा है, क्योंकि आगे उसकी सिर्फ जो है मुतहरतुन आ रही है, मोनस आ रही है, तो यहाँ बीवियां इसलिए मतलब लिया जा रहा है। लेकिन जौज का असल मतलब स्पाउस होता है, जैसे इंग्लिश में स्पाउस में दोनों ले लेते हैं ना, मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों स्पाउस में आ जाते हैं, स्पाउसेस जो कहते हैं। वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, अब ये साया इतना घना होगा, इतना ज्यादा होगा कि आसमान नजर नहीं आएगा। देखो कोई, यानी तसव्वुर भी करो जरा सा, जब धूप में होते हैं तो साया ढूंढते हैं ना, वॉक कर रहे हैं और एकदम से धूप आ गई है, बादल हट गए, तो साया ढूंढते हैं कि साये वाली जगह हो कोई। तो कल हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमने अपना टर्न ले लिया उस साइड पे जहाँ पे दरख्त थे, हम वॉक इस साइड को कर रहे थे, धूप आई एकदम से सामने, तो हमने फिर दूसरी साइड टर्न ले लिया, हमने कहा छाँव छाँव में करते हैं, तो वो इतना अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया ताकि हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चले। अभी जैसे गर्मी होती है तो हम कहते हैं थोड़ी ठंड हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, फिर ठंड हो जाए तो हम कहते हैं गर्मी मान चाहिए होती है हमें। तो इसी तरह नमकीन चीजें, जरा सा मीठा खा लें तो दिल चाहता है नमकीन खाए ना, कुछ नमकीन हो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का वो बनाया, उसको इंसान का पता है कि उसको क्या क्या चाहिए, कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अगर सिर्फ मीठा ही मीठा होता तो हम पागल हो जाते, तो खटपटी, कड़वी भी, कसीली भी,
کتنی قسم کے اسپائسز اللہ نے بنائے ہیں, کتنے ذائقے ہیں. پھلوں کے دیکھیں آج کل آم آیا ہوا ہے نا, تو طاقت آ جاتی ہے, کھائیں آپ تو ایک آم سے لگتا ہے بہت زیادہ انرجی آ جاتی ہے باڈی میں. تو کتنی نعمتیں ہیں. پھر سردیوں میں اور طرح کے پھل آتے ہیں, گرمیوں میں. تو اس پہ نا تھوڑا سا کیا کریں, بلکہ جب سے قرآن پڑھا ہے نا میں نے, مجھے پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا, میں واک بھی کرتی تھی, کبھی کوئی غور نہیں کرنا, بس کر رہے ہیں. اب میں ایک چیز کو دیکھتی ہوں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ قرآن کا چشمہ پہن کے جب ہم دیکھتے ہیں نا ہر چیز کو, تو وہ پوری ہر چیز یہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آتی. چھوٹا سا بیبی بھی, اس کے اندر بھی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نظر آ رہی تھی, اور اتنا ہی آپ شکر میں ڈوبتے جاتے ہیں, اور کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو. اور ہم ناشکرے لوگ کیا ہوتے ہیں, اس کو ذرا سی کوئی بیماری کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, وہ نہیں دیکھتے اس کے اندر باقی کتنی چیزیں ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں, بیماری نہ بھی ہو, بچہ صحت مند بھی پیدا ہوتا ہے, لڑکی ہی پیدا ہو جائے, منہ بن جاتے ہیں, لڑکی کیوں ہوگی, ایک سے دوسری آ جائے, پہلی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, دوسری سے تیسری آ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے لوگوں کے لیے. ابھی بھی میں کل سن رہی تھی, کسی نے ایک مسجد کے آگے اپنی بچی جا کے ڈال دی, اور اس کے اوپر لیٹر لکھا کہ اس بچی کو کوئی گود لے لے, اور یہ بچی میں مجبوری میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. مدر نے کہا بچیاں زیادہ ہوں گی, ڈائیورس کا وہ ہوگا یا کچھ ہوگا, ہمارے ہاں تو یہ بھی چلتا ہے نا. تو اس نے مسجد کے آگے ڈال دی اور لیٹر لکھا باقاعدہ کہ میں اس کی ماں ہوں, میں بہت مجبوری میں اس کو یہاں, تو جس کو بھی ضرورت ہو یہ بچی اس کو دے دیں. آگے پہلے بھی بچیاں ہوں گی گھر والے, اور بالکل نو مولود بچی. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ جو قرآن میں کہا ہے نا اللہ نے کہ ان کے منہ بن جاتے ہیں اور چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو گئی, تو وہ صحیح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو ذلن ذلیلہ جو ہے یہ گھنے سائے ہوں گے وہاں پہ. تو وہاں سے بات چلی تھی, ہم کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. چلیے آپ نے یہ کر لیا, اگلی آیت 57 58 پہ آپ پڑھ لیں, پڑھ لیجیے. 58 ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا, یہاں میں نے کھولا ہوا ہے نا. جی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ, بے شک اللہ, یأمرکم, حکم دیتا ہے تمہیں, ان کے تو ادو, تم ادا کرو, الامانتی, امانتوں کو, الا, طرف, اہلہا, ان کے طرف, ان کے اہل کی طرف, اور اذا, جب, حکم تم, فیصلہ کرو تم, بین الناس, درمیان لوگوں کے, ان کے تحکمو, درمیان لوگوں کے, ان کے تم فیصلہ کرو, بالعدل, ساتھ عدل کے, ان اللہ, بے شک اللہ, نعما, بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو, یعظکم, وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں, بہی, اس کی, ان اللہ, بے شک اللہ, کانا ہے, سمیعن, خوب سننے والا, جی اوپر کریں, بصیرن, خوب دیکھنے والا. اچھا, نعمہ کا مطلب ہے کتنی اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اپوزٹ بھی ایک ورڈ آتا ہے, بیسا ہوتا ہے کتنی بری ہے, بیسا بھی آتا ہے, اور نعمہ بھی آتا ہے. نعمہ کتنی اچھی ہے, نصیحت کرتا ہے تم کو, نصیحت ساتھ اس کے, ٹھیک ہے. اچھا, جس میں سے سوال کر لیتے ہیں, بس ایک ہی آیت کرنی میں نے. ہاں ایک آیت کرنے, اس میں سے سوال میں کر لیتی ہوں کیونکہ یہ آیت امپورٹنٹ ہے نا تھوڑی. اچھا, یہاں پہ ایک تو بات ہوئی ہے امانتوں کی, اور دوسری کیا ہوئی ہے, فیصلے کرنے کے بارے میں. جی, دو. تو ان کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کیا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر جو امانتیں ہیں, جیسے آپ کے پاس اگر کوئی عہدہ ہے یا کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے, تو وہ اس کے اہل, یعنی جو اس کے کیپیبل ہے, جو اس کے اہل ہے, ان کو دی جائے, نہ کہ دوسرے لوگوں کو دی جائے, اور پھر وہ تباہی کا باعث ہوتے ہیں. اور اسی طرح فیصلہ کرنے میں بھی انصاف کے ساتھ کیا جائے, جیسا اللہ کا حکم ہے اس کو رکھ کے, تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. صحیح ہے.
تو یعنی ذمہ داری اور عہدہ اس بندے کو دینا چاہیے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی ذمہ داری ہے اور عہدہ ہے وہ اس بندے کو دیا جائے جو اس کا اہل ہو. جی جیسے اگر ہمارے اہل پاس نہیں علم ہے، اگر ہم وہ اس کو اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے نا، زندگی، دین، وقت، علم ہمارا. ہاں تو اس کو نبھانے کے اہل بھی ہونا تاکہ وہ پورا کر سکے نا اپنے فرائض کو. تاکہ وہ پورا ٹھیک ہے نا؟ اپنے فرائض کو پورا کر سکے. تو اس لیے آج کل کرپشن کو اس لیے برا کہا گیا ہے کہ نا اس میں نااہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جی جو زیادہ تر ہو اسی طرح رہا ہے نا، ہاں اسی لیے تو اتنی خرابیاں ہیں. ایون ڈاکٹر بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈگریاں مطلب رشوت وغیرہ دے کے داخلے لیتے ہیں. کوئی اہلیت نہیں ہوتی میڈیکل میں جانے کی اور وہ داخلے لے لیتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح پاس ہوتے ہیں اور اسی طرح باہر آ کے پھر ناکارہ ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو. اچھا پھر اس میں امانتیں جو ہیں وہ ادا کرنے کی بات ہے اور فیصلے کرنے کے. اچھا فیصلے کرنے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، مشکل یعنی کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے، تو پھر اختلافی مسئلہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف چھوڑ دینا چاہیے. اللہ رسول کی طرف یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے، وہاں پہ اس کا فیصلہ لینا چاہیے وہاں سے. اچھا اور ناانصافی کرنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اگر معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہے، نااہل لوگ آگے ہیں اور امانتیں ادا ہی نہیں کر رہے، ٹیچر ہے تنخواہ لے رہا ہے صرف اور بچوں کو کوئی ایجوکیشن نہیں دے رہا، تو اس کا کتنا نقصان ہے؟ اس سے تو پھر معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے نا. جیسے بالکل خاندانوں میں بھی اگر ناانصافی ہو ایک خاندان کے اندر بھی، ٹھیک ہے، فرض کرو ایک بہو ہے اور وہ جو ہے بچیاں جو ہے ماں کا ساتھ دے رہی ہیں اور اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہیں اور بہو بیچاری پس رہی ہے اور وہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو اب یہ کیا فساد ہے نا، پوچھا نہیں جائے گا کل. ٹھیک ہے جی. تو حق کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، چاہے حق جو ہے یا گواہی جو ہے وہ اپنے خلاف یا اپنی ذات کے خلاف بھی جا رہی ہے تو بھی آپ جان جانے کا بھی ڈر ہے تو بھی آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. غلط کا ساتھ بندے کا ساتھ نہیں دینا. چاہے پیرنٹس ہوں، پیرنٹس کے خلاف بھی اگر جا رہی ہے تو آپ نے کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر جب ناانصافی ہوتی ہے تو اس میں پھر فساد ہوتا ہے سوسائٹی میں، خاندانوں میں، اور لوگ بے سکون ہوتے ہیں، جرائم بڑھتے ہیں. جب جابیں نااہل کو دی جاتی ہیں اور اہل جو ہوتے ہیں بیچارے بیکار پھیرے ہوتے ہیں ڈگریاں لے کے، ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کرائمز بڑھتے ہیں. تو امانت کا یہی مطلب ہے کہ امانت جو ہے وہ ان کو دی جائے جو ان کے اہل ہوں. ایک جاب ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے نا، جی ٹھیک ہے نا. ایک جاب، اگر جاب کی اپرچونیٹی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے کسی بھی کمپنی کے پاس، تو اس کو اہل کو دینا چاہیے. اگر اہل کو نہیں دیں گے تو فساد ہوگا، کرائمز بڑھیں گے. اس لیے کرائمز اتنے زیادہ ہو گئے نا کہ لوگ بیچارے بے روزگار ہیں اور جو کرپشن جو پیسہ دے سکتے ہیں وہ جا کے داخلے بھی لے لیتے ہیں اور وہ جا کے جابیں بھی لے لیتے ہیں. جی یہ نا امیدی بھی پھر اسی طرح سے لوگوں میں آتی ہے نا، بہت زیادہ. اس لیے ڈپریشن کے مرض زیادہ ہو رہے ہیں، ڈپریشن بھی آتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہی انصاف ہے کہ آپ جو ہے ان کو جو اہل ہے ان کو اس کا حق دیں. ٹھیک ہے نا. چلیے نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں. ابھی میں پڑھ لوں کو ڈراپ کرنا. اچھا چلیے آپ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر منکم، اور اولو الامر کی، منکم تم میں سے. فإن، پھر اگر تنازعتم، کوئی تنازع ہو جائے تم میں، فی شیئن کسی چیز میں، فردوہ تو پھیر دو اسے اللہ اللہ کی طرف، ورسول اور رسول کی طرف، ہیں کنتم اگر ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن تأویلا اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے.
अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है, ठीक है, हम सबसे खिताब है, अतीउल्लाह व अतीउ रसूला, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? जी, और हक में वक्त जो है, जैसे उलुल अमर में हक में वक्त आते हैं, उलमा आते हैं, उमरा आते हैं, अमीर लोग आते हैं, यानी कि जो आपके ऊपर तैनात किए गए हैं उनकी भी बात को मानो, और अगर लेकिन वो बातें मानो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक और दीन के मुताबिक है, और अगर कोई खिलाफ है शरीयत के मुताबिक, जो शरीयत से टकराती ना हो। इवन माँ बाप भी जो होते हैं, क्या उनका भी मान लेना चाहिए हर नहीं, हुक्म? जी उनकी भी हर बात नहीं, जो दीन के खिलाफ है वो नहीं मान सकते, अब शरीयत के खिलाफ है वो नहीं मान सकते। जैसे आजकल इन्होंने शुरू किया हुआ है हिजाब के बारे में, इतना प्रॉब्लम किया हुआ है, और आपको पता है हमारे क्यूबेक में इन्होंने लैंग्वेज पे भी प्रॉब्लम कर दिया है कि अब सिर्फ हर जगह फ्रेंच बोली जाएगी, हर ऑफिस में, हर जगह, और जैसे हम लोग को नहीं आती, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, अब क्या करें। तो मैं कल अपने बच्चों को कह रही थी, मैंने कहा आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो वो हंसने लगी, कैसे हमारी कैसे, मैंने कहा क्योंकि अब हमारे लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी ऑफिस में, यहाँ ये प्रॉब्लम शुरू कर दिया है। तो ये यानी कि इसके खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भी ये तो अब वापस लोग प्रोवेंस छोड़ेंगे, दूसरी जगह मूव होंगे, और क्या होगा? यही अपने है घर बार बेचेंगे और दूसरी जगह मूव होंगे, हिजरत करेंगे। जी। पहले भी क्यूबेक से सब कुछ बाहर चला गया है, बहुत दुनिया यहाँ से ओंटारियो जा चुकी है। तो जो अमीर होता है उसकी इताअत जो होती है मशरूत होती है ना, जी, कि वो अगर अल्लाह और रसूल से टकराएगा उसका हुक्म तो फिर नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल। और ये क्या कि अगर किसी मामले में कोई तनाज़ा या कोई इख्तलाफ हो तो फिर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका फैसला करें। बिल्कुल उसी की तरफ। जी। अच्छा। और तुम्हें ऐसा करना चाहिए अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो तो, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, यानी कि हमारे हक में बहुत अच्छा, अगर हम दीन और इस दीन के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हम चलेंगे तो ठीक है, इसी में हमारी भलाई है ना। अब यहाँ पे इस आयत में किस चीज की अहमियत का पता चल रहा है? दीन की हमारे मजहब कुरान और सुन्नत के ऊपर चलने को, अमीर की इताअत की, अमीर की इताअत की। लेकिन वो मशरूत है। अगर जैसे अभी हमारी हुकूमत आ गई है ना, जी, क्यों लोग इसके खिलाफ हो गए, क्यों हटाना चाह रहे हैं? बच्चा खिलाफ हो गया है, क्योंकि ये पहले तो यहाँ पे पहले तो इस्लामी हुकूमत नहीं है हमारे मुल्क में, जो होनी चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री में इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, वहां पे इस्लामिक लॉ होनी चाहिए, इस्लामिक शरिया होनी चाहिए, वो नहीं है। ऊपर से ये है, और वो चोर लुटेरे जो भी सब कुछ उनके अंदर है, हर चीज बेईमानी, पूरी नस्लें खराब, झूठ पे झूठ बोलते हैं ये लोग, और शर्म नहीं आती है। तो ठीक है, बीच ईमानदार बंदा है लेकिन वो चालाक नहीं है इन लोगों की तरह, बेईमान नहीं है ना, वो जो बात भी करता है वो सही करता है, यानी लॉजिक के साथ है उसकी हर बात, और इनकी हर बात बेकार है। और ये दूसरों का सोचता है, वो अपना सोचता है। हर बंदा अपना भी थोड़ा बहुत सोचता है, लेकिन इतना तो नहीं है ना कि सिर्फ अपना ही सोचो और कौम का कुछ ना सोचो, ये तो गलत बात है ना। आप वजीर का मतलब होता है, वजीर का लफ्ज होता है विजर से, वो ज़ेरा इसका रूट वर्ड होता है, और इसका मतलब होता है बोझ। और वजीर कौन होता है? बोझ उठाने वाला जी। और ये कौन होते हैं? बोझ डालने वाले। तो उल्टा, अभी $30 अभी और बढ़ानी है गैस, यानी पाकिस्तान में 30 रुपए एकदम बढ़ाई है अभी। तो वहां बेचारा जो बाहर से जिनके पैसे जाते हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो जितनी भी महंगाई है उनके डॉलर इधर से पैसे ज्यादा ही जा रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो वहां कमा रहे हैं ना, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, वो जब पेट्रोल डालते हैं तो उनका पीछे कुछ नहीं बचता खाने के लिए, फिर वो गैस ही डालते हैं। किराए बढ़ाएं तो वो हम लोग कहते हैं कि ये हमारी जॉब है। तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है ना, इसको जितना भी छेड़ेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला कहेगा ज़ालिका खैरुन व अहसनु तहवीला। तो यही जो बात है ना कि अमीर की इताअत करना इम्पोर्टेंट, जो भी आपके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा था, चाहे हबशी, गुलाम, काला, बैंगा, जैसा भी हो तुम्हारे ऊपर आए, तुम उसकी इताअत करो। अगर इताअत नहीं करो, जब वो बन गया ना तो फिर इताअत करो, लेकिन बनाना सोच समझ के है। जो अहल है, जो पहले बात हुई है, जब बनाओगे तो अहल को बनाओ। पर टीचर अब देखें ये जो पाकिस्तान में है, ये तो हुकूमत फिर लोगों ने चूज की नहीं, दोबारा से पता नहीं किस तरीके से फिर से क्या आ गया। ये इसी तो कहते हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत है ना।
तो ये तो बाहर से हमारे ऊपर इम्पोज की गई है ना, तो ये तो गलत है ना हमारे ऊपर। हमारे मुल्क है और हमारे मुल्क में जो है जो मर्जी, और मुल्क जो है मुल्क के अंदर भी जो है ना, अशराफिया किसे कहते हैं पता है आपको? अशराफिया जो मुल्क के अमीर तबका है ना, नहीं, अशराफिया हमारी आर्मी है। आर्मी है। अच्छा, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो ही मुल्क के कानून बना रहे हैं, वही अदलिया को भी चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। सब कहते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ आर्मी की हुकूमत चल रही है, बस ये आपने समझ जो आ रहे हैं ये सारे शो पीसेस हैं, एक्चुअली मुल्क जो है आर्मी चला रही है। बिल्कुल आर्मी चला रही है, सब उसके अंडर में, जिसको मर्जी लाते हैं, जिसको मर्जी हटा देते हैं। इमरान को हटा दिया, पूरा टाइम नहीं करने दिया, बिल्कुल, क्योंकि वो उनको पता था कि ये जम जाएगा और हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी बात माने। तो इसका मतलब है कि हमारी आर्मी ही हमारे मुल्क के अगेंस्ट है। बिल्कुल, अशराफिया इसी को तो कहते हैं। तो अब हम क्या करें, हम तो डूबे पड़े ना। लोगों के पास इतना पैसा है, अगर आपने देखा हो तो इमरान खान का जो काफिला आ रहा था ना, कितना मीलों में गाड़ी, एक से एक गाड़ी, एक से एक गाड़ी, एक से गाड़ी, लोगों के पास दबा के पैसा पाकिस्तान में, बिजनेसेस है, लोगों का पैसा है, मुल्क का बैंक खाली है। अब मुल्क का बैंक क्यों खाली है? लूट के खा, जरूरतमंद को दे नहीं रहे ना। ये काम खराब हुआ है ना, कि जैसे नबी पाक के दौर में था कि उनके पास एक खजूर भी होती थी तो वो अपने पास नहीं रखते थे, बांट देते थे। हमारे मुल्क में ये हो गया कि लोगों ने बांटना खत्म कर दिया, गरीबों का हक देना छोड़ दिया। इस वजह से मुल्क में हालात ज्यादा बिगड़ गए कि गरीब तर हो गया, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है ना। बाहर से पैसा लाना पड़ता है मुल्क चलाने के लिए, खजाने खाली हैं क्योंकि वो लूट के खा रहे हैं ना। बिल्कुल लूट के खा रहे हैं। जो बैठता है वो कहता है मैं अपना कुछ बना लूं। बस उनको कब्र भूल गए ना, अपनी मौत भूले हुए हैं कि सब साथ ले अपनी। ये औलाद तो तुम्हें वहां पे काम नहीं आएगी, जिसके लिए तुम बना रहे हो सब कुछ, साथ तो कुछ नहीं लेके जाना ना। तो सोचना चाहिए कि हम अपनी औलाद के लिए जो उनको आसाइशन दे रहे हैं वो हमारे काम नहीं आने कल। बिल्कुल, जो जोड़ जोड़ के हम रख रहे हैं, जो दादे बना रहे हैं, वो कल हमारे काम नहीं आएंगे कब्र में। वो तुम्हारे बच्चों ने बेच पाच के खा जानी है, क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिल जाती है ना, वो उसको उड़ाया जाता है फिर, चाहे पैसा हो चाहे घर बार हो, जो भी है, औने पौने बेच दिया जाता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर उलुल और अम्र की जो तात है वो इसका जिक्र है इस आयत में। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह अभी अगली आयत पे। जी मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। ये जो है तावीला अंजाम के एतबार से, इसका मीनिंग यही होगा या कोई और भी हम कर सकते हैं? असल में ये लफ्ज जो बना हुआ है ना, ये अव्वल से बना हुआ है। किसी भी चीज की जो अव्वल होती है ना, असल होती है ना, ठीक है, तो वो उससे यानी असल के एतबार से, तो असल के एतबार से भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो लिया जाता है, जो आपके कुरान में लिखा हुआ है, वही मीनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है असल के एतबार से, अंजाम और असल, ठीक है, दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। ठीक, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। अगर असल अच्छी होगी तो तभी अंजाम भी अच्छा होगा ना। अगर आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है तो फिर अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? तो आपकी जो पहली चीज है वो नीयत है आपकी, वो अगर वो ठीक है तो फिर आपका अंजाम भी सही है। दोनों चीजें मिलती जुलती हैं। अच्छा, और कोई कहना चाहेगा तावीला के बारे में कुछ? अव्वल से है, हमजा वो लाम इसका रूट वर्ड होता है अव्वल से। बाजी उन्होंने माल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। माल क्या? अंजाम के एतबार से माल के माने। हाँ, वो उसमें भी हमजा आता है ना, सिर्फ मीम आ जाता है ना उसमें। तो हमजा लाम रूट वर्ड तो वही रहेगा ना, पैसा तो नहीं होगा ना। जी नहीं जी, रूट वर्ड्स तो सेम ही है जी। रेट अव्वल से है ना, तो अव्वल होता है यानी बुनियाद। तावील उसकी असल, उसकी कुरान में ना उसकी असल अल्लाह ही जानते हैं। यानी इन मान वो ये जो अल्फाज हैं कुरान के, इनकी जो तावील है वो कौन कर सकता है? ख्वाब की भी तावील की जाती है ना, तावील। तो तावील का मतलब है उसका असल। सूरह यूसुफ में भी ये लफ्ज आता है बार बार। चलिए आप करने आगे 60 आयत साइमा। नंबर 60।
علم تر الی الذین ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نہیں ترا دیکھا آپ نے الا طرف الذین ان لوگوں کے جو یزعمون وہ دعویٰ کرتے ہیں انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لائے بما ساتھ اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. باجی تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. یریدون وہ چاہتے ہیں ان کہ یہ کہ یتحاکموا وہ فیصلہ کروائیں فیصلہ لے جائیں الی الطاغوتی طرف طاغوت کے وقد اور تحقیق امرو وہ حکم دیے گئے تھے ان یہ کہ یکفرو وہ انکار کریں بھی اس کا. یریدو اور چاہتا ہے الشیطان و شیطان ان کے یضلہم وہ بھٹکا دے ان کو ضلالن بھٹکانا بعیدن بہت دور کا. وَإِذَا اور جب قیل نہیں بس اب اس کو کر لیتے ہیں آیت کو کہ یہ امپورٹنٹ آیت ہے نا. الم تر الی الذین یزعمون ٹھیک ہے نا انہم آمنوا بما انزل الیک جو کہ کیا کرتے ہیں زعم رکھتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں دونوں ایک ہی معنی ہوتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں یا زعم رکھتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا گیا ان کی تیری طرف اور نازل کیا گیا آپ سے پہلے. یریدون اب یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں لیکن کون سے ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ منافقین ہے وجہ منافقین کمزور ایمان والے مسلمان عام مسلمان جو ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اچھا یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں ذرا سا کیا واقعہ تھا اس کے پیچھے. ایک مسلمان کا اور یہودی کا کیا ہوا تھا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا نا. جی تو پھر وہ کعب بن اشرف کے پاس لے گیا تھا وہ فیصلہ کرنے کے لیے. وہ کہاں لے گئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی پوری تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اب وہ کیوں آیا تھا مسلمان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ساتھ دیا جائے گا یہودی کے مقابلے میں میرا ساتھ دیا جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا تو ان کو یہود صحیح لگا کہ یہود صحیح آپ حق پہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. وہ تو انصاف کرنا تھا انہوں نے. تو اس میں کیا کیا مسلمان نے جو کمزور ایمان والا تھا وہ ابو بکر حضرت عمر کے پاس چلا گیا. جب باہر نکلے تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت عمر کے پاس بھی جانا ہے فیصلے کے لیے. تو جب وہاں گئے ہیں تو پھر وہ حضرت عمر نے کو جب پتا چلا کہ یہ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کر کے آ گئے نا تو اس نے اس مسلمان کو قتل ہی کر دیا. مسلمان کو انہوں نے حضرت عمر نے قتل ہی کر دیا. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی. باجی یہ واقعہ نہیں بتایا مطلب مجھے اس کو آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیے گا. اس کو قتل کر دیا انہوں نے حضرت عمر نے. اور حضرت عمر کو جب وہ روتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ایسا ہو گیا ہم تو وہاں پہ اس نیت سے گئے ہی نہیں تھے کہ ہم انہوں نے حضرت عمر نے کیا اس کی وجہ بتائی. وہ کہتے ہیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فیصلہ کروا لیا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے ان کا فیصلہ کرتے ہوئے تم میرے پاس فیصلہ کروانے آئے ہو. ان کا فیصلہ بڑا ہے یا میرا بڑا ہے؟ تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا تو تمہیں وہ ماننا چاہیے تھا نا. میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو وہ اتنے یعنی پتہ جو شیلے تو تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا مسلمان کو. اب یہ جو اس کے مسلمان کے گھر والے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم وہاں فیصلہ کروانے جائے. ہم تو صرف بیچ میں کوئی آپس میں مصالحت کی کوشش کر رہے تھے صلح کی کوشش کر رہے تھے. یہود بھی اور ان کا جھگڑا ہو گیا تھا تو ہم نے کہا چلو تھوڑی سی حضرت عمر سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیسے یہ مصالحت ہو جائے تھوڑی سی. یعنی ہمارا کیا تھا بھلائی کا ارادہ تھا ہمارا کوئی برائی کا ارادہ تھا ہی نہیں. تو جہاں پہ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا حضرت عمر کا. لیکن ٹیچر کیا یہ واقعہ یہ بات صحیح تھی کہ ان کا یہی ارادہ تھا کہ وہ مصالحت کے لیے گئے تھے یا پہلے ان کا نہیں دیکھو نا ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ ملے گا اسلامی عدالت یا دوسری عدالت
ٹھیک ہے, 2 طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں نا, ایک یہاں کینیڈا میں دیکھیں آپ 2 طرح کی عدالتیں, ایک اسلامی شریعہ اور ایک دوسری جو ہے. اب آپ کو جہاں سے اپنے اس میں حق ملتا ہے, فتویٰ ملتا ہوتا ہے, فیصلہ ملتا ہوتا ہے, آپ وہاں جاتے ہیں. وہاں نہیں ملتا تو پھر آپ دوسری جگہ جاتے ہیں کہ وہاں سے مل جائے گا. تو یہی حال تھا وہاں پر بھی. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پاس وہ مسلمان گیا کہ میرے حق میں وہ فیصلہ کریں گے, میں مسلمان ہوں, حالانکہ وہ غلط تھا, لیکن غلط تھا تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے حق میں فیصلہ دیا نا. آپ جہاں سے فیصلہ لے کے عمر کے پاس چلے گئے کہ وہاں سے صحیح فیصلہ مل جائے گا. اچھا باجی, لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف, تو انہوں نے یہاں پہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا جو آپ سے پہلے وہ ان کا لیڈر تھا نا, بالکل کعب بن اشرف کی طرف ہے نا, بالکل. یہ آپ اس کو پورے واقعے کو پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا اس طرح ہے پورا واقعہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ برات کا اظہار کیا حضرت عمر کی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کہ انہوں نے صحیح کیا جو کچھ کیا انہوں نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے, اسلامی شریعہ کے ہوتے ہوئے ایک دوسری جگہ کیوں فیصلہ کروایا جائے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم جی السلام. دادی, یہ مجھے جو ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ انہوں نے اگلی آیات میں اس کا حوالہ دیا ہے, لیکن پھر اس کو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کا جو وہ سر قلم کر دیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ نہیں ہے. تو پھر آگے انہوں نے جو اس کی وضاحت میں بتایا نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ آگے جو آیات جن کی یہ طرف کہہ رہے ہیں نا, وہ کون سی آیات نمبر میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ 65 آپ دیکھیں نا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. تو یہ ادھر انہوں نے اس کے ساتھ تھوڑی وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کروانے گے, تو پھر جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا گیا. تو جو اس کے آگے انہوں نے وضاحت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ان کے مفیزات تھے, اور ان کا جو واقعہ تھا یہ کھیت کا صاف کرنے کا تھا, تو فیصلہ جو ہے تو آپ یہ اب دیکھیں پتہ نہیں. جی, تو بہرحال طاغوت سے جو فیصلہ چاہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, یعنی نبی اسلامی شریعہ کو چھوڑ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, تو وہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے نا, چاہے وہ کعب بن اشرف ہوں چاہے کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, تو آج بھی یہی ہے, جب فیصلے یہاں سے پسند نہیں آتے تو وہاں چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کو یہود کو پسند نہیں آتا تھا, تو وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو اب وہاں سے پھر جو ہے وہ فیصلہ چاہتے تھے, تو اس لیے پھر یہاں پہ کنڈیم کیا گیا, ساری آیات کو نازل کیا. جی ٹھیک ہے. ایک سیکولر ہوتی ہیں نا عدالتیں, اور ایک ہوتی ہیں جو اسلامی شریعہ میں ہوتی ہیں, دونوں میں فرق ہے. دونوں کے فیصلے بھی الگ الگ ہوتے ہیں, ان کی کتابیں بھی الگ الگ ہیں. چلیں اب اور اس میں کچھ بتانے کے لیے رہ گیا سائمہ؟ جی باجی, یہی کہ وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ مدینہ کی یہود کا ذکر ہے نا, خاص طور پہ اہل کتاب میں خاص طور پہ مدینہ کی یہود کا ذکر ہے. تو وہ ایمان لانے کا تو دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اپنے فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ طاغوت سے کرواتے ہیں. ایمان تو وہ لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے, اس سے پہلے والے پہ ایمان لائے, اور یہ وہی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, منافقین جن کی بات ہے. تو پھر یہ فیصلے کروانے کے لیے وہاں بھی جاتے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے رہے, بلکہ جا کے یہ وہاں پہ طاغوت سے لے جاتے ہیں, جبکہ ان کو اس کام سے منع بھی کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں یہی سمجھایا جائے کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے, وہ تو ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے کہ اس کو کہاں سے بھٹکائے. یہی لکھا ہوا ہے نا, ان یضلہم ضلالا بعیدا ویرید الشیطان ان یضلہم, تو اس کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خود بھی رکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. مزید جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, یہی کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ, یہ اگلی آیت ہے, یہ آپ نے نہیں کی نا. چلیں اس کا بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں, اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ترجمہ کر لوں پہلے والا؟ ہاں ترجمہ کر لیں, پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے. لہم کہا جاتا ہے ان کو, تعالوا آؤ, الی طرف, ما انزل اللہ
جو نازل کیا اللہ نے، و الی الرسولی اور طرف رسول کے، رائتا اوپر واچی کیجیے گا، رائتا آپ دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہیں، المنافقین منافقین کو، یسدون وہ رکتے ہیں، عن کا آپ سے، سدودن رکنا. اور یہ سدودن یہاں کیوں آیا سدودن؟ یہ جو پچھلا فعل ہوتا ہے نا، ورب ہوتا ہے، اس کے روٹ ورڈ سے اگر آگے مصدر آ جائے، اس کو مطلق کہتے ہیں. ہاں مطلق کہتے ہیں، اور یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ہوتا ہے نا جی. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اسی فعل کے روٹ ورڈ سے آگے مصدر آ رہا ہوتا ہے. اچھا اب بتائیے اس میں کیا ہے؟ جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. اور جب ان کی منافقت کھل جاتی ہے پھر منافقین منافقت جب کھل جاتی ہے ان کو تو سوری باجی نہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، کہ ہمارے تو وہی جو میں نے بتایا تھا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو مصلحت کا ارادہ تھا، ہم تو صلح کرنے کے لیے کوئی ہم طریقہ ڈھونڈنے گئے تھے، ہم اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ آپ کے فیصلے کے خلاف جا کے وہاں فیصلہ کروائیں کعب بن مالک کے پاس، ہے نا. ہاں جی، ہم تو بس یہ اصلاح چاہتے، ہم تو صرف ہمارا ارادہ تو اصلاح کا تھا نا. جبکہ ٹیچر کرتے ہیں ہر چیز شرع کے خلاف کرتے ہیں، ہر کام شرع کے خلاف کرتے ہیں. تو ہم جو تھے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مخلص ہونے کا یقین دلاتے ہیں جی صحیح، کہ وہ ایمان پر ہیں اور ان کو سوائے اچھائی اور آپس میں بہتر تعلقات کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہم تو آپس میں اصلاح کرنا چاہتے، ہماری تو لڑائی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا تھا، ہم تو مصالحت کرانے کے لیے گئے تھے کہ ہمارے جو ناراضگی ہوگی ہے وہ ختم ہو جائے. ہم اس لیے گئے ہی نہیں تھے، حالانکہ گئے کس کے لیے تھے کہ وہاں سے فیصلہ لیں جا کے. یہ جو پوری آیات ہے نا یہاں سے جن کو پھر ترجمہ کر کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے. الم تر الی الذین یزعمون، حضرت پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا کیا تھا، مطلب فیصلہ جب دوبارہ کیا ہوا تھا پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا یہ ہوا کہ قتل کر دیا نا انہوں نے اس کو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات کا اظہار یہ والی آیات نازل کر کے، یہ والی یا اگلی والی جو بھی تھی یہ ساتھ ملتی جلتی آیات ساری، تو وہ اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے. تو وہ ان کی برات کا اظہار کر، جیسے عائشہ کا نہیں کر دیا تھا، ان کے اوپر بھی الزام لگا تھا نا، تو ان کی برات کا اسی طرح حضرت عمر کا بھی کر دیا کہ جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے، انہوں نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیوں جا کے فیصلے لیں. صحیح. چاہے کعب بن مالک کے پاس جا کے انہوں نے فیصلہ لیا تھا یا چاہے حضرت عمر کے پاس لیا تھا. حضرت عمر کو جب شاید پتہ لگا تھا تو انہوں نے پھر اس کے خلاف ایکشن لیا تھا، اور اس مسلمان کو جو فیصلے لینے گیا تھا وہاں یہود کے پاس، کمزور ایمان کا تھا نا، یعنی وہ کیا تھا، وہ منافق تھا نا، منافق ہی ایسے کام کرتے ہیں. چلیں اگلی آیت کرتے ہیں، پھر زیادہ سمجھ میں آئے گا. 162 آیت کر لیتے ہیں. جی میں کر لوں. چلیں کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیفا، تو کیا ہوگا، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت بما بوجہ اس کے قدمت بھیجا آگے، ایدیہم ہاتھوں نے ان کے، ثم پھر جاؤکا وہ آ جاتے ہیں پاس آپ کے، یحلفون قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان کے اردنا ارادہ کیا ہم نے، اللہ مگر احسان کا. جی آگے کیجیے. توفیق اور موافقت اور وہ، یعنی ہم تو صلح کرنا چاہ رہے تھے، ہم تو آپس میں ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا تو ہم اس وجہ سے گئے تھے نا، یہ سارا مطلب ہے. چلیے اب اگلی آیت بھی کرنے. اولئک الذین یعلمون، لوگ ہیں الذین وہ جو، یعلم جانتا ہے، اللہ جانتا ہے انہیں اللہ، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض بس اعراض کیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کیجئے انہیں، وقل اور کہہ دیجئے، لہم ان کے لیے، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولاً بات، بلیغاً دل پہ اثر کرنے والی یا دل تک پہنچنے والی، باسطات، وما ارسلنا
اور جو ارسلنا نہیں بس کافی ہے، اتنا کافی ہے، 2 آیتوں کو کر لیتے ہیں پہلے. اچھا مجھے اس پچھلی آیت کا بتائیے کہ مصیبت میں مبتلا ہو کے، ہے نا، جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پریشانی ہاں اس کی کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ مصیبت میں وہ مبتلا ہونے والے کی کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ شاید کیا کرتا ہے وہ کہ وہ جو مصیبت جو اس نے اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اب یہاں پر اس مصیبت کے بارے میں، ایک مصیبت جو ہوتی ہے جو ہم لوگوں پہ عام زندگی میں آتی ہے نا، یہاں پہ کس مصیبت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جو اس کے اپنے نہیں، جیسے وہاں پہ وہ گیا اور اس کو وہاں سے فیصلہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، بلکہ الٹا وہ جان سے بھی گیا. تو یہ والی مصیبت ہے نا یہاں پہ، اس مصیبت کے ضمن میں بات کی جا رہی ہے نا، کہ ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے، ہوم کی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. جب ان کو مصیبت پڑتی ہے یعنی وہ جو اس کے خاندان والے تھے سارے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بیما قدمت، جو ان کے اپنے ہاتھوں کی جو تھی کمائی تھی، سما پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک منٹ پھر جاؤ کا وہ آتے ہیں، وہ سب آتے ہیں، پورا خاندان، جی سب جمع. پہلے تو ایک بندہ جا کے غلطی کرتا ہے نا، ادھر سے فیصلہ ہو گیا، پھر ادھر جا رہا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانے، غلطی کی، پھر مارا گیا، تو اب اس کے خاندان والوں کو ہوش آیا کہ یہ ہم پہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے یہ تو، اور حالانکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تھی. تو وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے. قسمیں کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ کی، باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ان اردنا کے ارادہ کیا ہم نے احسان کا، اور ہمارا ارادہ احسان اور تو یہ اپنے مخلص ہونے کا یقین دلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بات بتا چکی ہوں نا. اور کہتے ہیں کہ وہ ایمان پر ہے، ان کا سوائے اچھائی کے اور آپس میں بہتر تعلقات بنانے کے اور کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، کوئی غرض ہی نہیں تھی. تو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اولئک الذین یعلمون، تو یہی لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. تو اللہ نے جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے اور انہیں اچھی نصیحت کریں جو ان کے دل پہ اثر کرے. اور ان ہاں، تو جب کسی شخص سے غلطی ہو جائے تو اس کو اور رسول اللہ کو اس کے لیے کیا کرنے کی نصیحت کی گئی؟ یہ والی آیت جو بھی آپ نے پڑھی ہے اس میں بتائیے. میں دعا کے لیے، اس کی بخشش کے لیے اور اس کے حق میں دعا کے لیے کہا گیا، نصیحت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کا ذکر کیا نا اس آیت میں. اور کیا کرے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، فی انفسہم، وقل، اور کہہ دیجئے، لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان سے آپ کیا کریں، ان کو ظلم کر بیٹھتے ہیں اور وہ رسول کی بات نہیں سنتے ہیں، پھر وہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرے اور رسول جو ہے وہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کرے اور وہ اپنے لیے خود بھی مغفرت کی دعا کرے. یہ اس میں مطلب ہے، یعنی اس کو نصیحت بھی کی جائے اور اعراض بھی برتا جائے اور اس کے لیے دعا بھی رسول کرے، وہ خود بھی اپنے حق میں دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر اپنے بندوں کی خطاؤں کو دور کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. یہ مطلب تھا یہاں پہ. یہ پوری آیت اگلی والی بھی اسی ضمن میں، وما ارسلنا، اس کا ترجمہ نیکسٹ سسٹر کرنے آ کے اگلی آیت کا، وما ارسلنا کا. ابھی رہتی ہے نا سسٹر بشرا بھی رہتی ہیں ابھی؟ اچھا بشرا کر لیتی ہیں، پھر آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے سسٹر میں بھی ابھی رہتی ہوں، سوری آج میں لیٹ ہو گئی. کوئی بات نہیں، آپ لیٹ ہوئی ہیں تو اب رہے ہیں، لیٹ ہی رہے ہیں ابھی. کیوں سزا ہو جائے گا؟ میں غلطی سے ہو گئی ہوں لیٹ. کیوں غلطی سے؟ کیوں سو گئی تھی؟ سو گئی اور مجھے الارم لگانا یاد نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے. اور میں تو ایک دم اٹھی اور میرے سر کو بھی کچھ ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ختم ہو گئی ہے کلاس. اپنے اوپر ترس نہ کھایا کرنا. اچھا میری تیسری کلاس ہے یہ مسلسل، مجھے پتہ ہے، تھرڈ ون. بس میری غلطی ہے نا، میں مان رہی ہوں. اور آپ کو ایک کلاس لینی ہے، اس کی بھی فکر نہیں ہوتی. چلیے ابھی ترجمہ کریں وہ جو آئی سسٹر بشرا. جی یہ اولئک الذین سے، ہاں یہاں سے نا وما ارسلنا.
अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना, और नहीं भेजा हमने, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर लियुताअ, ताकि वो अतात किया जाए, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, वलो अगरचे अन्नहुम, बेशक वो, इज़ ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, जाऊका, वो आए आपके पास, वस्तगफरुल्लाह, बस बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफर लहुमुर रसूला, और बख्शिश मांगते उनके लिए रसूल, लवजदू, अलबत्ता पाएंगे, अल्लाह को, तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला, रहीमन, नहायत रहम करने वाला। फला, अच्छा एक मिनट सिस्टर, ये अभी हम इसकी तफसीर कर चुके हैं आयत की ना, कि जो अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठते हैं उनको करना चाहिए। अब यहाँ से आप तर्जुमा करें, फिर मैं क्वेश्चन आगे करूंगी, ठीक है, ताकि लेसन कंप्लीट हो जाए आपका। नेक्स्ट वाली आयत का तर्जुमा करूं? हाँ, 65 का। अच्छा ठीक है। फला व रब्बिका, तो नहीं, व कसम है, रब्बिका, आपके रब की, ला नहीं, युमिनूना, वो मोमिन होते, हत्ता, यहाँ तक कि युहक्किमू का, वो मुनसफ बनाए आपको, फीमा, उस मामला में, शजरा, इख्तिलाफ हुआ, बैनहुम, दरमियान उनके, सुम्मा, फिर, ला नहीं, यजिदू, वो पाएंगे, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा, उससे जो कदैता आपने फैसला किया, वो यसल्लिमू, वो तस्लीम करते हैं, तस्लीमन, पूरा तस्लीम करना। इसमें से क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है इस आयत में अल्लाह ताला क्यों कसम खा रहे हैं? कसम खा रहे हैं, लेकिन क्यों खा रहे हैं? वो कसम खा रहे हैं कि वो आप पर वो मोमिन नहीं, तब तक वो जो है वो मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम फैसलों पर जो है पूरा ईमान लाएं। तो उस चीज की कसम खाई जा रही है। ईमान की पहली शर्त यही है ना जी, क्या शर्त है? हाँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करेंगे, ठीक है, हकम कोई भी फैसला करे, ठीक है, उसको मानना होगा। हाँ, कि आपको ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया तो हम इनकार करते हैं, तो हमें पसंद है, हम अपनी मर्जी का फैसला चाहें, बल्कि दिलो जान से मानना होगा। नबी का फैसला और शरीयत का, आज हमारे पास नबी तो नहीं है लेकिन शरीयत तो है ना, तो शरीयत का जो फैसला है उसको माना जाएगा, दिल से माना जाएगा, और शरीयत पर इतराज करने का हमें कोई हक हासिल नहीं है, ठीक है। बल्कि खुशी का इजहार करना चाहिए और दिल में तंगी जो है महसूस नहीं करनी चाहिए इस बारे में। जो भी शरीयत फैसला करे वो हमारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी काम बनाए अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उनकी बेहतरी के लिए बनाए हैं जो भी अल्लाह ताला ने बनाए। इवन जब कहा है ना कि मर्द कवाम है और तो उसमें हमारे लिए कितनी भलाई है, और सारी परेशानियों से अलग हो जाती है ना, उसको कमाने की फिक्र, हर चीज से, बस घर में रानी बन के बैठे और अपने बच्चों को संभाले, बच्चों की देखभाल, उनकी तरबियत करे, और यही उससे पूछा भी जाएगा, शौहर की इताअत और बच्चों की तरबियत, उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं। हम वो काम शुरू कर देते हैं जो हमारा है ही नहीं। जी सिस्टर, मेरा इधर वही थोड़ा डाउट वाले क्वेश्चन है कि जैसे आप उधर कह रहे थे ना, क्योंकि मैंने जब वो एक उसमें तफसीर पढ़ी ना, वो अहसनुल बयान में, तो उसमें वो जो है ना कि वो जो है हजरत उमर वाला वाकया जो है वो यहाँ इस आयत पे लगा रहे थे कि इस आयत में हजरत उमर अलैहिस्सलाम के पास वो लिखे गए, फिर लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये नहीं सही। उसके आगे फिर उन्होंने हजरत जुबैर का वाकया बयान किया, वो कहते हैं कि ये आयत उसके बारे में फिर ये आयत नाजिल हुई। अच्छा, मैं जिस तफसीर की बुक से ये पढ़ रही थी उसमें मैंने हज़रत उमर का वाकया पढ़ा था। हज़रत उमर के वाकये के उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और नबी अल्लाह ताला ने फिर उनकी बरात की। बरात का मतलब होता है कि आसमान से वही आई, जब वही आ गई कि ये जो उन्होंने किया है वो सही किया है। जी, अब ये अहसनुल बयान में है। अब नहीं, मैं देखूंगी, मैं मेरे पास तफसीर की बहुत किताब है, मैं एक मेरी रिलाय करती, मैं देखती हूँ सब। मैं तो अभी आपने मुझे डाउट में डाला है तो मैं देखूंगी। जी वाकई पानी पे, खेत में पानी लगाने पे झगड़ा, हाँ वही झगड़ा हुआ था ना, खेत पे झगड़ा हुआ था, यहूदी का और मुसलमान का झगड़ा हुआ था खेत लेकिन पे। ये उन्होंने कहा है कि इसमें वो जो कह रहे हैं कि ये जो हक फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर के हक में दिया था, तो यहूदी ने कहा कि ये जाहिर मुसलमान है तो और आपके फुफीज़ाद हैं, तो इसलिए आपने उनके हक में फैसला दे दिया है। हाँ, तो फिर वो ये फैसला हजरत उमर के पास लेके गए होंगे। तो वो खेत वाला वाकया, हजरत उमर वाला जो है वो खेत वाला वाकया है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हो सकता है कोई और हो, तो इसमें भी अभी है। अच्छा, बहरहाल मैं इसके ऊपर तहकीक करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती, हाँ, हवा में तीर नहीं चला सकते।
اچھا یہاں پہ اگلی آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ تو آپ نے کر لی نا کہ اس میں جو ہے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے, خوشی خوشی ماننا چاہیے نا, یسلم تسلیما ہے نا, خوشی خوشی ماننا. اچھا اگلا ابھی ہماری کچھ آیتیں رہتی ہیں تو میں چاہ رہی تھی ان کو کر لیں. تو یہاں پہ اس آیت میں اگلی والی میں کیا ہے ذرا سا بتائیے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ فَفَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اس میں کس چیز کے بارے میں بتایا, اگر آپ نے تفسیر سنی ہے؟ یہ وہ جو اس کا یہ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا, اور اگرچہ بے شک لکھ دیا ہم نے ان پر یہ کہ وہ قتل کریں اپنے نفسوں کو یا وہ نکلیں اپنے گھروں سے, تو وہ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ تھوڑے ہیں جو, اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم کو جانتا ہوں, کہ اگر میں ان کو یہ بھی حکم دیتا کہ وہ اپنے نفسوں کو قتل کریں اور گھروں کے جس سے باہر نکل جائیں, تو وہ ایسا نہیں کریں گے نا. بالکل. اور جی ہاں اس میں نا پچھلی آیت کا جو کہا گیا نا کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ شریعت میں تو کچھ بھی حکم دے سکتے تھے کہ اپنے نفسوں کو, جیسے پرانی شریعت میں اصحاب سب کو کہا گیا تھا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو. جی اب اپنے نفسوں کی بہت سی تفصیل کی جاتی ہے, اپنے آپ کو خود قتل کرو, اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو, اس میں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دے سکتے تھے نا شریعت میں تمہیں مسلمانوں کو, یا پھر تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ, ہجرت کر جاؤ, جی ٹھیک ہے نا, مگر ما فعلوا الا قلیل منهم, تو تم عمل نہ کرتے, تم اس کے اوپر عمل نہ کرتے مگر بہت تھوڑے سے کر پاتے. تو ہماری اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کو جانتا تھا ان کی خصلت کیسی ہے, تو اگر ان کو یہ بھی کہتے کہ آپ گھروں سے نکلو اپنے نفسوں کو قتل کرو, تو یہ لوگ نہیں ماننے والے تھے. بالکل اور بالکل بہت کم لوگ تھے جو اس پر عمل کرتے. صحیح ہے. صحابہ کا انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کیا تھا باجی. وہ میں اپنے آمنے سامنے جیسے اپنے باپ کو بھی انہوں نے ان کو بھی قتل, اپنے باپوں کو. اچھا تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اس کی تھوڑی سی تفسیر کرنا ذرا صاحبہ, اس کی تھوڑی سی آیت کی اگر آپ کے سامنے آئے تو. جی وَلَوْ ترجمہ بتا دو. جی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا والی آیت کی, ہاں کہ انہوں نے یہ کہا تھا باجی کہ یعنی ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ یعنی سر تسلیم خم کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا, اور اگر ہم اس سے بڑا کوئی حکم دے دیتے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. تو ان کو تو ایسا کوئی سخت حکم دیا ہی نہیں گیا, اگر ان کو دیا جاتا تو ان میں سے بہت تھوڑے عمل کرتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ما فعلوہ کا مطلب ہے نہ وہ کرتے اس کو مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. لیکن اگر وہ کر لیں, جو ابھی ہم نے شریعت تو آسان بنائی ہے نا, جی تو ما یوعظون جس سے ان کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ ظاہر شریعت میں. انہوں نے ثبات کے بارے میں بہت اچھا بتایا تھا باجی کہ جتنی اطاعت ہوتی ہے اتنی ثابت قدمی آتی ہے. بالکل, جتنی اطاعت ہوتی ہے اتنی ہی ثابت قدمی آتی ہے. بالکل اس میں صحیح بات ہے. تو آپ اس کو دیکھ کے رکھ کے دیکھ لیں اپنے اوپر, اور جو بھی ہے تو جتنا آپ جو ہے اطاعت نہیں کریں گے, اطاعت میں سب سے پہلے تو نماز ہی نا فرض ہے, تو پھر آپ کا کیا ہے, وہ صبح سویرے فجر نہ پڑھنے سے ہی آپ کے حفاظت سے نکل جاتے ہیں, اللہ کی حفاظت سے نکلتے ہیں. اس طرح اور چیزوں کو بھی سوچ لیں تو پھر ثابت قدمی کیا آنی ہے آپ کے اوپر. تو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہم دیتے ان کو اپنے پاس سے. تو یہاں پر آپ کو فائدے بتائے جا رہے ہیں کس چیز کے, اطاعت کرنے کے. اللہ کی اطاعت کا کیا فائدہ بتایا گیا, آپ ہی بتائیے سسٹر بشرا, اللہ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت دنیا پہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا تو یہ ایک تو دنیا تو میں تو ملتا ہی ہے, لیکن جو آخرت والا ہے اس میں ہمیں ایک اجر عظیم ملے گا, اس میں جنت بھی ہے, اس میں باغات ہیں بہتی ہیں, جس میں ان کے باغات کی تشبیہ دی ہے, اس کے نیچے سے بہتی ہیں اور وہ ہمیشگی کے لیے ہے, وہ نہ ختم ہے. دنیا کی اتنی نعمت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو آخرت کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اچھا اس تثبیت کا ایک معنی ہوتا ہے, وہ ہمت بھی ہوتی ہے انسان کے اندر, ثابت قدمی آتی ہے, ہمت آتی ہے اس کے اندر. جی ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کے اندر ہے. استقامت اس کے دین پر استقامت آتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں جو اطاعت کے فائدے بتائے جا رہے ہیں نا.
اور ایک تو ان کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے، پھر ان کا انجام بھی اچھا ہو جاتا ہے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی ہے۔ اطاعت کا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے، ثابت قدمی کا بھی اسی طرح۔ تو اطاعت سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ثابت قدمی آتی ہے، جب آپ اطاعت کرتے ہیں تو حال اچھا ہوتا ہے، آخرت اچھی ہوتی ہے۔ پھر اطاعت سے آپ کے اندر ثابت قدمی آتی ہے، جیسے سائمہ نے کہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حکمت آتی ہے آپ کے اندر، فیصلے کرنے کی قوت آتی ہے، ہمت آتی ہے، استقامت آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا۔ اور کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت دیں گے ان کو سیدھے راستے کی، جو ہدایت یہ یافتہ سیدھے ہوں راستے گے۔ والی جو بات ہے نا، یہ بھی اسی سے آتی ہے، اطاعت سے ہی آتی ہے۔ جی، سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے کس کی؟ سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے کی۔ تو یہ بات ہے، اس میں یہ سارے اس کے فائدے آ گئے اطاعت کے، اگر وہ اطاعت کرتے جی تو یہ ہوتا۔ اچھا جی، اب آ جائیں آپ، نیکسٹ سسٹر آ جائیں۔ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ، یہاں پہ پڑھیے 69 اور 70 آیت آپ نے کرنی ہے۔ پھر تو نہیں سو گئی؟ اچھا مجھے کہہ رہی، میں نے کہا ابھی نہیں میں نہیں سوئی۔ ہاں تم ہی رہتی ہو، اور کوئی نہیں رہتا؟ اور کون رہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یُطِع اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، ما ساتھ ہوں گے، الذین، ان لوگوں کے، انعمہ اللہ، انعام فرمایا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور کتنے اچھے ہیں، اولئک، یہ سب لوگ، رفیقہ، دوست، ذالک، یہ، الفضل، فضل ہے، من اللہ، اللہ کے پاس، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، علیمن، علم والا۔ آپ کے پاس تو سب سے آسان آیتیں آئی ہیں، اور دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے سونے کا۔ اچھا وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ۔ اچھا یہاں پر کچھ مزید انعامات بتائے گئے نا، ہے نا، اطاعت کے مزید انعامات بتائے گئے، وہ کیا ہیں اللہ رسول کی اطاعت کے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی کہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ انعام دیا، ان کو نا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یافتہ لوگ کہا ہے نا۔ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، انعمت علیہم، انعام فرما پر ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کم از کم میں صالحین میں شامل کر لے، آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد یہاں پر صرف اطاعت کرنے سے یا باقی بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے؟ اس کے بھی فائدے یہاں بتائے جا رہے ہیں نا۔ ایک تو اطاعت کے فائدے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اطاعت میں نبی کے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا، اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا نا، حکموں کی پیروی کرنا۔ جی ہاں، تو شریعت کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی راضی ہونا، راضی رہنا، ان سے خوش دلی سے قبول کرنا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں شریعت کے احکام، ان کو خوشی خوشی لینا۔ یہ سب اللہ کا فضل بتایا۔ ہاں یہ سب اطاعت میں ہی آ جاتا ہے نا۔ اطاعت صرف یہ تو نہیں ہے، اطاعت جو ہے شریعت کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی خوشی خوشی لینا ہے، ان فیصلوں پہ راضی رہنا ہے۔ تو یہی لوگ جو ہیں کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اچھا، اور پھر ایک اور فائدہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، انعام تو کرے گا صدیقین شرما، اور کیا چیز ہے؟ واہ، اور کیا چیز بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے؟ 70 آیت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا خاص۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ بہترین رفیق دے گا۔ جی بہترین رفیق۔ اب اس سے اوپر کیا رفیق ہوں گے کہ اس کا جو ہے ساتھ، اس کو نبیوں کا ساتھ ملے، صدیقین کا ملے، شہداء کا ملے، یا کم از کم صالحین کا ہی ملے۔ یہ سارے انعام والے لوگ ہیں نا، نام والے۔ جی تو ان میں سے کسی کا بھی ساتھ ملے تو وہ کتنا وہ ہے نا،
خوش قسمت ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رفیق دے گا، اعلیٰ ساتھی دے گا، ہے نا، ان کے ساتھ جا کے ملائے گا. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا، خوب جاننے والا. جو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے یہ کسی مقام پر پہنچنا پھر اللہ کا فضل ہی ہے، فضل ہے، کوئی یعنی اللہ کے فضل کے ساتھ ہی کوئی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں پہنچ سکتا. تو کچھ اپنا ہوتا ہے، کچھ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. صحیح ہے نا. وکفا باللہ، اور کافی اللہ علم والا، علم والا. ٹھیک ہے، تو اپنا بھی اور بچوں کا بھی، بچوں کو بھی دین کی طرف لانا ہے. ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال رکھنا، اپنا ہی نہیں بس ان کا بھی جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ماں باپ تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اولاد نافرمان نکلے تو وہ پھر ان کی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تربیت، ماں کا کام کیا میں نے بتایا نا، اس کا 2 ہی کام، اطاعت، مرد کے پیچھے لگنا، وہ اس کا امیر ہے نا گھر کا، تو اس کی اطاعت، ہر امیر جو بھی امیر مقرر کیے گئے اس کی اطاعت لازم ہے. اگر شوہر بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ مطلب شریعت کے خلاف جا کے کچھ کرنے کو کہتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ مشروط ہے امیر کی اطاعت، لیکن باقی جو احکام ان پہ کرنا ہے آپ نے، اور جو دوسری چیز جو ہے اطاعت اور بچوں کی تربیت، 2 کام ہے ہمارے. اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، بچے ایسے ہی بگڑ کے اللہ دین ہو گئے، تو پھر ہمارے دین کا بھی کوئی اللہ حافظ. ٹھیک ہے، کیونکہ پوچھا جائے گا نا ہم سے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم ٹھیک ہوں گے، بچے دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ، تو وہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. بولنے سے بھی زیادہ ہے بات. بول کے بچے نہیں ایکسیپٹ کرتے چیزیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے، باپ کیا کر رہا ہے. باپ کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. باپ بھی اگر نماز پڑھتا ہے تو بچے اس کو فالو کرتے ہیں، تو پڑھ رہے ہیں. تو اگر نہیں پڑھتا تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی خود تو نہیں پڑھتے، ہمیں بولتے ہو، تو ہم تو نہیں پڑھیں گے. پھر تو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کے لیے ضرور دعا باجی کرنا. حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ضرور ختم ہوتی ہے نا کلاس، دعا کر لیا کر اپنے لیے، بچوں کے لیے. بولیے کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے کچھ کہنا؟ جی باجی، میں نے آپ سے کہنا تھا، میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں. جی میں عظمیٰ، میں نے نا پچھلی کلاس مس کر دی تھی، تو میں آپ کو اپنا لیسن یعنی کہ کل سنا. اچھا صبح کے ٹائم میں 6 آپ کو بجے ایسے یا کرتی ہوں، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. پلیز میں آپ کو کوشچن ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہوں، آپ ان کے آنسر بھیج دیجیے گا، اور ترجمے کا بھی کر لیجیے گا. تلاوت بھی آپ نے نہیں کی تھی پچھلے ہفتے، تو تلاوت بھی جو میں آیتیں دوں گی ان کی تلاوت کر کے ترجمہ کر کے اور اس کا آنسر مجھے بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، سوالوں کے پچھلے لیسن. کیونکہ وہ ہاں آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو میرے پاس نہیں ہوگا، میرے پاس ہوگا تو آپ کے ویکینڈ بھی ہے نا اوپر سے. تو سوری اس کے لیے، لیکن میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ کر کے دیکھا نہیں ہوا مجھ سے. میں نے کر کے دیکھا تو مجھ سے ہوا ہی نہیں. تو پھر میں نے کہا نہیں، اب میں ایسے کروں گی، کوشچن ریکارڈ کروں گی اور آیتیں دوں گی اور اس کا جواب آ جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. جی میں آپ باجی ایک بات ایک اور کہنی تھی کہ آج آپ کی جو صبح انگلش کی کلاس، میں اس کو جوائن کر لیا کروں. انگلش وہ عربی کی، انگلش کی، ہاں عربی کی، لیکن اس میں 2 طرح کی ہوتی ہے نا. صبح آج کتنی کلاسز ہوئی ہیں؟ ایک انگلش کی ہوئی ہے اور 2 عربی کی ہوئی ہیں، مطلب ہے 2 اردو کی ہوئی ہیں. تو آپ نے کون سی میں آنا ہے، انگلش والی میں یا 2 اردو کی جو ہوئی ہیں ان میں آنا ہے؟ جی انگلش والی ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کلاس سے پہلے کا ٹائم ہے نا، تو میں پھر یعنی کہ 6 بجے سے میں لے سکتی ہوں کلاس، 6 سے 7 بجے ہاں تک. تو 6 بجے آپ لے لیں. ویسے تو 5 بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اگر بک 1 پڑھنی ہے تو 5 بجے سٹارٹ ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی وہ کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے باجی، میں نماز پڑھ کے نا جوائن کر لوں گی. تو ہاں تو آپ سنڈے ہوتا ہے، بچے تو سو رہے ہوتے ہیں نا. جی تو دونوں کرنی ہے، 5 بجے میں دونوں کرنی ہے تو دونوں کر لینا، ورنہ پہلی والی کر لینا. ٹھیک ہے، اوکے.
बाजी जज़ाक अस्सलाम वालेकुम। तो बाजी उर्दू की कितने बजे होती है और बुक 1 हो रही है उर्दू में? हाँ दोनों हो रही है, बुक 1 पहले होती है फिर बुक 2 होती है। अच्छा तो कितने 5 बजे उर्दू की हाँ नमाज के? हाँ उर्दू की, अरबी टू उर्दू जो मैं पढ़ा रही हूँ वो होती है 5 बजे फजर के, क्योंकि फजर तो 4 बजे हो जाती है, 3:45 हो रही है अभी तो फजर पीछे पीछे जा रही है ना। तो इसमें ग्रामर है? हाँ ग्रामर थोड़ी थोड़ी और अरबी पढ़ना तर्जुमा, और साथ थोड़ा थोड़ा ग्रामर का जितना वो समझ सके ना लोग, क्लास के ऊपर तक कितना किस तरह जा रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, तो बुक 1 पहली 5 बजे है और 6 बजे जो है बुक 2 है, और वेडनेसडे को बुक 3 है, और जो है सैटरडे को होती है बुक 6। तो इस तरह सारी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, तो डेली एक क्लास होती है बस मेरी। जी मदीना बुक्स पढ़ती हैं आप? हाँ मदीना बुक्स का है, और ये बुक अभी स्टार्ट हुई है ना, ये जो बुक 1 और बुक 2 स्टार्ट हुई है ये अभी हुई है, वरना पुराने लोग तो अभी आगे जा चुके हैं, सब 3 पे और तक चलेंगे आगे। सही है, जिसको ज्वाइन करता है जागे हुए होते हो, संडे को बच्चे सो रहे होते हैं, कर लिया करो आके, अगर आपने तफसीर वगैरह पहले से सुन रखी है, क्योंकि पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तफसीर के क्वेश्चन आंसर और तर्जमा होना चाहिए। इसको छोड़ के आप किसी और क्लास में जाएं, वो भी मैं नहीं कहूंगी कि आप जाएं, ठीक है। तो अगर कर सकते हैं तो करें, ये भी तो रिलेटेड है उससे, अरबी सीखेंगे तो कुरान में ही फायदा होता है ना। ठीक है, तो पता ही है साइमा को, साइमा लेती है मेरे साथ क्लासेस। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।